باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی منصوبات میں جی کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مفعول بہ کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ ہاں، مفعول بہ، پہلا منصوب پڑھا تھا ہم نے مفعول مطلق۔ دوسرا مفعول بہ آج تک جتنی بھی نحو کی کتاب آپ نے پڑھی اس سے مختصر کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے کم مفعول بہ کے بارے میں بتایا جاتا، بہت سمپل تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا بتایا؟ مفعول بہ جی کی تعریف یا اس کا مرتبہ، پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل کا پھر مفعول۔ کبھی کبھی مفعول کو فاعل پہ مقدم کرنا واجب ہے، کبھی فاعل کو مفعول بہ پہ، جیسے جی یہ وغیرہ۔ اس سے زیادہ بحث کہیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اتنی بڑی بحث مفعول بہ کی کب سے چل رہی ہے؟ اس سے بڑی بحث کہیں نہیں دی ہوگی مفعول بہ کی، ہے نہیں؟ تو مفعول بہ کے پہلے تو عوامل گنائے کہ کون کون سی چیزیں عمل کر سکتی ہیں جی۔ پھر مفعول بہ کا عامل کبھی حذف ہونا وجوباً حذف ہوتا ہے، وہی پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے اب کس پر پہنچے تھے؟ منادہ پہ جی، منادہ۔ اور منادہ پہ ہم نے یہاں تک پہنچے تھے کہ جی کہ منادہ پہلے تو کتنے طرح منادہ کی تعریف، ادات ندا کون کون سے ہیں، منادہ کتنے طرح کا ہوتا ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کے احکام پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے؟ منادہ کا ایک حکم یہ تھا کہ اگر منادہ آپ اس کلمے کو بنانا چاہ رہے ہیں اس اسم کو جس پر الف لام ہو، تو پھر ایک ایوہا لگاتے ہیں، یا ایوہا، چاہے وہ مفرد ہو چاہے جمع، لیکن ایوہا رہے گا، یا ایوہا ناس یا ایوہا مؤنث کے لیے ایتھا، ٹھیک ہے۔ ایک حکم یہ پڑھا تھا کہ لفظ اللہ کو چھوڑ کر، لفظ اللہ ہی ایک ایسا ہے جس پر الف لام ہونے کے باوجود بھی ایوہا یا ایتھا نہیں آتا جی۔ پھر یہ کہا تھا کہ حرف ندا کو حذف بھی کر سکتے ہیں اللہ میں سے، اور اس کی جگہ ایک میم مشدد آخر میں لے آتے ہیں، اللہم، کیا لے آتے ہیں؟ اللہم۔ پھر یا نہیں لا سکتے آپ، یا اللہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھا تھا کہ اگر منادہ جسے ہم ندا دے رہے ہیں وہ یا متکلم کی طرف مضاف تو کیا ہو؟ تو کہا کہ منادہ جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو، اگر اس کا آخری حرف علت ہے یا حرف علت نہیں، اگر حرف علت نہیں ہے تو 5 صورتیں بتائی تھیں۔ ایک تو کیا بتائی تھی کہ آپ یا کو حذف کر دیجئے، کسرہ باقی رکھیے، یا سیدی، یا ساکن مفتوح باقی رکھیے، یا سیدی یا سید، یا کو الف سے بدل دیے اور کسرہ جو اس سے پہلے تھا اسے فتحہ سے بدل دیجیے، فتحہ سے بدل دیجیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا؟ یا تو فتح، یا کو یا متکلم کو فتح سے بدلیے، الف سے بدلیے اور اس سے پہلے فتح کر دیجیے، یا سیدہ، یا ہے نہیں نا، یا سیدہ، یا کو تو الف سے بدلنا ہے، یا سیدہ، یا پھر بولیے باقی رکھیے الف لائیے، یا سیدہ، یا سیدہ، یا سیدہ، یا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ حکم بتائے تھے، لیکن اگر بولیے منادہ کا آخری حرف علت ہے تو پھر یا کو حذف نہیں کر سکتے۔ یا متکلم کو ایک ہی صورت ہے، یا تو یا کو ساکن یا مفتوح لائیے، یا کو مفتوح لائیں گے، مفتوح، تاکہ التقاء ساکن نہ ہو، مفتوح لائیں گے۔ مثلا جیسے مولایا، یا مولایا، یا قاضیہ، یہ بتایا تھا۔ اور پھر یہ بتایا کہ جو صورتیں بیان کی ہیں کہ یا متکلم کی طرح مضاف ہو، آخری حرف علت نہ ہو، صحیح الاخر ہو، تو 5 صورتیں جائز ہیں۔ یہ اضافت معنویہ میں ایسا ہے، اضافت لفظی میں نہیں ہے۔ اضافت لفظی ہے کسے کہتے ہیں؟ صفت کا اپنے معمول کی طرح مضاف ہونا، فاعل اسم مفعول یا صفت مشبہ کا اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہونا۔ اس اضافت میں یہ صورتیں جائز نہیں ہے، اس میں یا متکلم ساکن یا مفتوح رہے گی باقی، ٹھیک ہے۔ آئیے ان المنادى المضاف الى یا المتکلم اذا كان صحیح الاخری تو یجوز فیہ خمسۃ اوجہ، تو اس میں 5
وجہ جائز ہے. الاول یعنی الوجہ الاول وہذا هو الاکثر، یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ والی وجہ جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. حذف یا المتکلم، یا متکلم کا حذف ہونا، والاجتزاء عنہا بالکسر، اور اس کے بدلے اس سے کفایت کرنا کسرے کے ذریعے سے. یا سید قرآن میں آپ دیکھیے کہ بہت سی جگہ ایسے ہی، ٹھیک ہے، ایسے ہی سمجھ میں آیا نہیں؟ الثانی دوسرا، اثباتھا کیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الثانی اثباتھا ساکنتن و مفتوحتن، یعنی یا کو یا متکلم کو ثابت رکھنا ساکن یا مفتوح، جیسے یا سیدی یا سید یا سیدی یا سید یا، ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ ٹھیک ہے. الثالث قلبها الفن، یعنی یا متکلم کو بدل دینا الف سے، بعد قلب الکسرت فتحتن، کسرے کو فتح سے بدلنے کے بعد، یعنی کسرہ جو اس سے یا حرف آخر پہ کسرہ تھا یا متکلم سے پہلے، اس کسرے کو فتح سے بدلنے کے بعد یا کو الف سے، یا سیدہ، دال پہ جو کسرہ تھا اس کو فتح سے بدلا. اور الرابع حذف الالف و ابقاء الفتحۃ، الف کا حذف کرنا اور فتح کو باقی رکھنا، یا سیدہ. الخامس پانچویں صورت، الوجہ الخامس اثباتها وبعدها الف، یا کا ثابت رکھنا یا متکلم کا اور اس کے بعد الف لے آنا. یا عبدیہ، یا عبدیہ، ٹھیک ہے، یا عبدیہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ ٹھیک ہے. آئیے، ٹھیک ہے. الخامس صحیح ہے نہیں؟ الخامس ہو گیا. اب آئیے اما اذا کا، یہ تو تھا صحیح الاخر ہو تو، منادہ کا آخری حرف حرف علت نہ صحیح ہو. اما اذا کان المنادى معتل الاخر، لیکن اگر منادہ معتل الاخر ہو، یعنی اس کا آخری حرف حرف علت ہو، یعنی یا متکلم سے پہلے منادہ کا آخری حرف، فلیس فیہ، تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، الا وجہ، کوئی وجہ نہیں، فقط ایک وجہ جائز ہے. وہ کیا ہے، وہ اثبات الیاء مفتوحۃ، یا کا ثابت رکھنا وہ بھی مفتوح. یا مولایا کیوں، یا قاضیہ کیوں مفتوح باقی، یا کو یا متکلم کو باقی رکھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن مفتوح کیوں؟ فرارم من اجتماع ساکن، یعنی اجتماع ساکن سے فرار کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، کیونکہ یا متکلم بولیے یا مولایا التقاء حرف علت کیونکہ ساکن ہوتا ہے، مولا میں الف ساکن ہے، قاضی میں یا ساکن ہے، لہذا اور یا متکلم کو اگر ساکن رکھیں گے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا، لہذا اس کو فتح پر رکھیے. فوائد ہاذا، یہ جو پر صورتیں بیان کی ہیں کہ معتل الاخر ہے یا صحیح الاخر ہے، معتل صحیح الاخر ہے تو یہ وجہ جائز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کب ہے؟ مقید بالاضافۃ المعنویہ، یہ اضافت معنویہ سے مقید ہے، اسی سے محدود ہے. فاذا کان المضاف الی یا المتکلم وصفا، لیکن اگر مضاف جو یا متکلم کی طرف ہے وہ وصف ہو، اے کیا ہو، کیا ہے، اسم الفاعل، اسم فاعل او مفعول، یا صفت کیا ہے، صفت مشبہۃ، تو پھر لم یجوز فیہ الا اثبات کیا، تو اس میں کوئی صورت جائز نہیں مگر یا کا ثابت رکھنا ساکن یا مفتوح، جیسے یا مکرمی، یا جی، یا مکرمیہ. ابھی کہہ رہے ہیں اذا کان المنادى المضاف الی یا المتکلم اب او آپ اب یا کو منادى بنانا چاہ رہے ہیں، لفظ اب یا کو منادى بنانا چاہ رہے ہیں، یا امی یا ابی مثلا، تو اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو جاز فیہ، تو اس میں جائز ہے ما جاز فی المنادى صحیح الاخر، جو پانچ صورتیں صحیح الاخر میں جائز تھی، منادى صحیح الاخر جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پانچ صورتیں جائز تھیں، یہاں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں، یا ابی میں سے یا ہٹا دی، یا ابی، یا امی، یا امی، یا الف سے اما یا اما، یہ وغیرہ کر سکتے ہیں. وہ جاز فیہ، اور ان پانچ صورتوں کے علاوہ وہ جاز فیہ زیادتاً عن ذالک، اس سے زیادہ اور کیا جائز ہے،
قلب الیا تاء مکسورتن، یا کو تائے مکسورہ سے یا تائے مفتوحہ سے بدل دینا. ایک صورت کیا ہے، یا متکلم کو اب اور میں جی تا کو تائے مکسورہ یا مفتوحہ سے بدل دینا. اور کیا جائز ہے، وَأَن يُزَادَ بَعْدَ التَّاءِ الف، اور اس تا کے بعد یہ بھی جائز ہے کہ اس کے بعد تا کے بعد الف بڑھایا جائے. فتقول، یا کہ آپ نے یا ابتی، دیکھیے ابھی کو کیا کیا، یا کو تے سے بدلا نہیں تائے مکسورہ سے، اور یا ابتا میں یا کو تا سے بھی بدلا، اس کے بعد الف بھی لائے. دونوں صورتیں جائز ہے، یا ابتے یا ابتا. وقس علیہ یا ام، یا ام کو بھی اسی پہ قیاس کیجئے آپ، یا تو یا ام یا ہٹا دیجئے، وہی 5 صورتیں پلس یہ والی صورتیں کہ یا امت یا امتا. ولا یجوز اجتماع التاء والیا، تا اور یا کا اجتماع جائز نہیں ہے کہ آپ تا کے ساتھ یا بھی لے آئیں. یعنی یا ہٹا دی تا لے آئے اس کے بدلے، تو یا اور تا کو جمع. ابھی کہہ رہے ہیں یجوز حذف حرف النداء قبل. اب اگلا سوال اوپر دیکھیے، جہاں مین درس جہاں سے شروع ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ کیا حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جائز حذف کر سکتے ہیں. وہی بات ہے، یجوز حرف حذف حرف النداء قبل العلم والمضاف وایھا. جی کا یہ کہہ رہے ہیں حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے علم سے پہلے، مضاف سے پہلے اور ایھا سے پہلے. جیسے یوسف لماذا نقضت الوعد، تو کہ یوسف علم تھا نہیں تھا، اس میں تھا یا یوسف. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ فرقان حرف ندا علم سے پہلے حذف ہوا. یوسف ہے یوسف لماذا نقضت الوعدہ، تم نے وعدہ کو کیوں توڑا. یا نصیر المظلومی، یہ مضاف ہے نا، نصیر مظلوم کی مدد کرنے والے، اس میں یا نصیر المظلومی. جی عرف بھی میرے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ٹھیک ہے. یا ایھا الکریم میں سے یا ہٹ گئی، ایھا الکریم ہے کریم شخص جد پہلے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو ان 3 جگہوں پر حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے. یا تو علم سے پہلے غلام علی علم ہے، یا ہٹا دے، میں یا غلام علی نہیں کہا، جائز ہے یا تو ہٹا دیجئے. ایھا الذین آمنوا، قرآن میں تحریف کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، ویسے اگر کہیں آئے آپ کر سکتے ہیں، قاعدتاً جائز ہے. وہاں پہ یا ایھا الناس کی جگہ آپ ایھا الناس ہیں. آپ نے نہیں دیکھا روایتوں میں، نہیں دیکھا ایھا الناس انتم الفقراء، وہاں پہ تھوڑی ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء. کہیں دیکھا ہے آپ نے دیکھا نہیں ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، یہ تو آیت ہے شاید قرآن کی. ہاں تو یا تھوڑی ہے وہاں، بعض جگہ یا ہے بعض جگہ یا. تو یہاں یا ہٹا بھی سکتے ہیں ایھا کے ساتھ، مضاف کے ساتھ، علم کے ساتھ. جی لا یجوز. اب آگے کیا تھا، لا یجوز حذف المنادى الا بعد یا فقط. منادہ کو یا کے علاوہ کسی اور حرف ندا کے علاوہ میں حذف نہیں کر سکتے. اگر کسی اور ادات ندا سے آپ نے پکارا ہے تو آپ منادہ حذف نہیں کر سکتے، لیکن یا میں کر سکتے ہیں. وہی نائزین، ایسی صورت میں یقع بعد الفعل والحرف، ایسی صورت میں اس کے بعد پھر ایک فعل اور حرف واقع ہو سکتا ہے. والجملۃ الاسمیہ، جملہ اسمیہ بھی واقع ہو سکتا ہے. یا رحمان منادہ حذف ہو گیا تو دیکھیے اس کے بعد کیا آ گیا، فعل آیا نہیں رحمہ. حرف بھی آ سکتا ہے، یا لیتنی حرف ہے نا لیتا، یا لیتنی، اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا کے اندر یا کے ساتھ منادہ کو حذف کر سکتے ہیں، یا کے علاوہ کسی اور حرف نداء میں حرف منادہ کو حذف نہیں کر سکتے. اور یا میں کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ایسی صورت میں اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا تھا منادہ اس میں ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے نہیں. منادہ کی تعریف کیا پڑی تھی، اس میں منصوب. لیکن جب اگر یا کے ساتھ منادہ حذف ہو جائے تو پھر اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے اور حرف بھی اور جملہ اسمیہ بھی. جیسے یا رحم اللہ من رحمہ، یا رحم اللہ اللہ نے رحم کرے من رحمہ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یا کے بعد فعل آگے نہیں رحمہ کیونکہ منادہ حذف. یا لیتنی یا کے بعد حرف آگے نہیں آگے. ٹھیک ہے. یا لیتنی کنت عالم نہیں، جملہ اسمیہ نہیں ہے. فائدۃ یقدر کل محذوف، مقدر ہوگا ہر چیز، فرض کیا جائے گا ہر محذوف کو بما یلیق بالمقام. جی فرض کیا جائے گا ہر محذوف کو. کہا نا کہ یہاں حذف ہو سکتا ہے، یہاں تو وہاں پہ حذف
को क्या फर्ज किया जाएगा, बिमा यलीक़ु बिल मकाम, जो उस मकाम से मुनासिब हो वो मुकद्दर, वो फर्ज किया जाएगा कि यहाँ पे ये हस्फ है। फयकून तकदीर या कौमों, तो या कौमों में जो फर्ज किया जाएगा वो या रजुलों में क्या फर्ज किया जाएगा, जैसी मिसालों में उस मकाम पे मसलन यहाँ पर या रहिमा में, ये जो पीछे बात चल रही है ना कि महजूफ मुनादा महजूफ हो सकता है या के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में उसके बाद फेल भी आ सकता है, हर्फ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे महजूफ हो सकता है ना, तो महजूफ क्या मानेंगे, यहाँ महजूफ क्या मानेंगे, तो कहा महजूब जो यहाँ पे फर्ज किया जाएगा वो चीज फर्ज की जाएगी जो यहाँ इस जगह के मुनासिब हो। जैसे या कौमो या रजुलो मानेंगे आप, या कौमो रहिमल्लाहु मन रहिमा, जी या रजुलो लैतनी कुन्तु आलिमन, मसलन या रजुलो या कौमो, इस तरीके की चीजें मुनासिब जो यहाँ होंगी वो महजूब माना जाएगा। ठीक है, तो या के साथ मुनादा हस्फ हो सकता है, लेकिन वो मुनादा क्या फर्ज किया जाएगा, जो उस मकाम के मुनासिब। वो मिनहुम यजअलु या लिमुजर्रद तंबीह, कुछ नहवी उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने या को फकत तंबीह के लिए फी हादल मवाक़ि, कह देते हैं कि नहीं, कुछ उलमा नहवीन ऐसे हैं कि नहीं यहाँ पे इन्होंने इसे मुनादा माना ही नहीं है, निदा हरफ या को हरफ निदा, मसलन वैसे ही इन्होंने या को फकत तंबीह के लिए कहा कि हरफ निदा तो है लेकिन ये फकत तंबीह के लिए इस मौके पर, वह हुआ अफजल मिन तकल्लुफ़ तक़दीर, और आप जानते हैं कि किसी चीज को फर्ज करना एक अलग चीज है, फर्ज करने से बेहतर है कि आप कह लीजिए नहीं बस ये सिर्फ तंबीह के लिए है, या सिर्फ ये तंबीह के लिए। अभी कह रहे हैं एजा कानत, अभी बात अगला सवाल क्या था कि मुनादा का जो ताबे है उसका क्या हुक्म होगा। मुनादा का तो आपको पता लग गया, मंसूब होता है मसलन या तो महलन या नफ़्ल। एजा काना ताबिउल मुनादा नाअतन लहू, अगर मुनादा का ताबे जी उसकी नात हो, मुनादा की सिफत हो, और मुजाफन मुजाफ हो, खालियन मिन अलिफ्लाम, अलिफ्लाम से खाली हो, तो वजबा नस्ब, तो उसके ताबे को यानी जो कि नात है जो कि मुजाफ है और खाली अलिफ्लाम से, फिर उसको नस्ब देना वाजिब है। जैसे या जैदो, या जैदो क्या है, मुनादा है नहीं जैद, इसका ताबे कौन है, रसूल, नात है जैद जो रसूल सलाम है। ठीक है, अब ये जो रसूल है नात है, इसकी मुजाफ भी है ना रसूल सलाम की तरफ, अलिफ लाम से खाली भी है, तो आप रसूला पढ़ेंगे, नस्ब देना वाजिब है। वह इनकाना मुजाफन, लेकिन अगर मुजाफ तो हो इसकी नात यानी इसका ताबे, लेकिन वो अलिफ लाम से मिला हुआ हो खुद, या औ मकरूनन बेहा, जी दूना या फिर अलिफ लाम से तो मिला हुआ है लेकिन इजाफत ना हो, तो जाजा फीह रफ, तो रफ भी जायज है मुरातन लिल्लफ्ज, लफ्ज की रियायत करते हुए, क्योंकि जैदो लफ्जन तो मबनी पर है, अलामत रफ है ना, महलन ही तो मंसूब है, तो आप लफ्ज पे मानते हुए और लफ्ज की रियायत करते हुए रफ दे सकते हैं, जायज है, और नस्ब देना जायज है महल की रियायत करते हुए, क्योंकि मुनादा महलन तो मंसूब है ना यहाँ। जैसे या अलियो अल करीमो, यहाँ पर या अलियो अल करीमो में क्या चीज है कि इसका ताबे नात तो है, मुनादा का अली का ताबे नात तो है लेकिन अलिफ लाम वाला है, जी बगैर अलिफ लाम वाला है, और या मुजाफ भी नहीं है, अलिफ लाम के साथ यार मुजाफ भी नहीं है, या अलियो अल करीम अल अबे में अलिफ लाम वाला है, मुजाफ है, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, या करीम अल अबे भी कह सकते हैं, या करीमुल, या अलियो करीमल अबे भी कह सकते हैं, या अलियो करीमुल अबे भी कह सकते हैं। करीमो आपको अलियो के लफ्ज के ऊपर रियायत करते हुए, क्योंकि अलियो अलामत रफ जम्मा है तो आप रफ दे दीजिए, और नस्ब भी दे सकते हैं, करीम अल अबे भी कह सकते हैं, फुरकान अली असगर, क्योंकि या अली में अली पहले ही लफ्जन लेकिन मबनी है, लेकिन महलन तो मंसूब है ना, मुनादा मंसूब होता है। ये तो मिसाल थी उसकी के इसकी नात अलिफ लाम के साथ हो, या अलियो अल्फाजिलो या अल्फाजिला, या अलिफ लाम के साथ भी और मुजाफ भी नहीं है तो अल्फाजिलो भी कह सकते हैं, अल्फाजिला भी। फाजिलो या अलियो लफ्ज पर लफ्ज की रियायत करते हैं, और फाजिला महल की रियायत करते हुए, क्योंकि महलन तो मंसूब था। अम्मा इज़ा काना ताबिउल मुनादा, लेकिन ये तो नात की बात थी ना, मुनादा का ताबे अगर नात है तो ये सूरत अलिफ लाम से खाली है, मुजाफ भी नहीं है, तो नस्ब देना वाजिब, लेकिन अगर अलिफ लाम है चाहे मुजाफ नहीं भी है, या अलिफ लाम है मुजाफ भी है, तो फिर रफ और नस्ब दोनों देना जायज है। अम्मा इज़ा काना ताबिउल मुनादा बदलन मिन, लेकिन अगर मुनादा का ताबे मुनादा का बदल हो, तवाबे में से बदल हो,
فحکمہ حکم المنادى المستقل، تو اس کا حکم بنفسی، مستقل منادى کا حکم بنفسی، کیونکہ بدل گویا بدل جو ہے وہ مبدل منوں کی جگہ ہی تو ہے نا بھائی. بدل کی تعریف آپ نے بھی پڑھی تھی کہ بدل کو بدل اور مبدل منوں میں بدل گویا کہ مبدل منوں اس کی جگہ ہے، یعنی بدل ہے ہی نہیں گویا، ایسا فرض کیا جاتا ہے. لہذا پھر وہ مستقل مانا جائے گا. فتقول یا سمعان علی، تو پھر علی کیونکہ سمعان علی جو ہے وہ سمعان کا بدل ہے نا جی. تو اب سمعان مبنی بر علامت رفع ضم تھا، تو یہ بھی یا زیدو اخانا، یا زیدو ہمارا، ٹھیک ہے. تو اب علامت رفع تسنیہ میں الف ہے نا، تو مانیے زید کے اوپر یا ابا بکر یا ابا بکر عبداللہ، یا علیو یا خانہ یا عبداللہ، ٹھیک ہے نہیں یا عبداللہ. پھر کیا ہوگا؟ مستقل منادہ مانا جائے گا، کیونکہ عبداللہ کیونکہ منصوب ہوتا ہے. مضاف کا حکم کیا ہے؟ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے نہیں، ہے نہیں. تو اب عبداللہ منصوب رہے گا، کیوں؟ کیونکہ بھلے ہی اس کا بدل ہے علی کا بھلے ہی علی کا بدل ہے، علی لفظاً مبنی تھا لیکن عبداللہ منصوب رہے گا کیونکہ یہ بدل ہے، اور بدل مستقل ہوتا ہے، مستقل میں یہ اب مضاف ہے، مضاف منصوب ہوتا ہے. اب یہ کہ وہ یؤتی المعطوفہ المجرد من الف لام، عطا کیا جائے گا معطوف جو کہ الف لام سے خالی ہے، ھذا الحکم، یہی حکم اس کو بھی دیا جائے گا. نفس فتقول، آپ کہیں گے یا زید و بشر، جی بشر الف لام سے خالی ہے، وہ معطوف جو الف لام سے خالی ہو اس کو بھی کیونکہ مستقل ہے نا، واو گویا کہ عطف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ ہے جی. یا ابا عبداللہ و خالد، اب آپ دیکھیے عبداللہ تو منصوب ہے لفظاً کیونکہ مضاف ہے، لیکن خالد اس کو پر عطف ہے، خالد کو آپ ضمہ دیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ مفرد ہے، مفرد معرفہ ہے، وہ مبنی بر علامت رفع ہے. ابھی اور بہت ہے کیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کیجئے گا، اس کو تمام کرتے ہیں انشاءاللہ کل.